بسم اللہ الرحمن الرحیم گل سٹوریز کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ کالا جادو سفلی علوم میں استعمال ہونے والی اشیاء اور انسانی سر کے بال۔ ملک کے مختلف علاقوں میں خواتین کے بالوں کی خرید و فروخت عام ہے۔ لوگ گھر گھر جا کر یہ بال مہنگے داموں خریدتے ہیں، مگر خواتین اس چیز سے بے خبر ہیں کہ آگے چل کر ان کے بالوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ لوگ سفلی علم کرنے والوں کو یہ بال فروخت کر دیتے ہیں اور سفلی عامل ان کو بڑی آسانی سے خرید لیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں یہ انکشاف ہوا ہے کہ کچھ گروہ خواتین کے بال بہت مہنگے داموں خرید رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو ان کو کچرے کے ڈھیر سے بھی یہ بال جمع کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو خواتین کچرے میں بال پھینک دیتی ہیں وہ متوجہ ہیں۔ یہ لوگ یہ بول کر سر کے بال خواتین سے خریدتے ہیں کہ انسانی اعضاء کی پیوند کاری میں استعمال ہوتے ہیں۔ کنگھی کرتے وقت خواتین کے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں، یہ کالا جادو کرنے والے عامل اپنے کرندوں کی مدد سے خرید لیتے ہیں، کیونکہ ان بالوں کی مدد سے وہ بے اولادی، گھریلو ناچاکی، محبت میں ناکامی، کاروبار میں بندش وغیرہ کے توڑ اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے خواتین کے بالوں پر کالا جادو کرتے ہیں۔ کالا جادو کے ذریعے ناجائز حاجات کو پورا کرنے کا ایک آسان طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ کالے جادو ایک ایسا سفلی عمل ہے جو خبیث اور شیطان کی مدد سے ناجائز خواہشات کو پورا کرنے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جادو برحق ہے اور اس کے عجیب و غریب اثرات زدہ شخص میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کالے جادو سے متاثر شخص بہت ساری طلسمات میں گھرا رہتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ شخص شدید بیمار ہو جاتا ہے، اسے کسی بھی علاج سے شفا حاصل نہیں ہوتی، لیکن اس کا روحانی علاج کروانا سب سے درست عمل ہے۔ عاملوں کو کالے علوم کے لیے بعض اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ اشیاء تو ان کو بڑی آسانی سے درکار ہوتی ہیں، جیسے کہ کالے بکرے کا سر، انڈے، بکرے کی کلیجی وغیرہ۔ لیکن انسانی ہڈیاں، خواتین کے سر کے بال جو کنگھی کے دوران ٹوٹ جاتے ہیں اور مردوں کے کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے عاملوں کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ اپنے کرندوں کی مدد سے خواتین کے بال خرید لیتے ہیں۔ وہیں انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے وہ قبرستان کے گورکنوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور ان کو منہ مانگی قیمتیں ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گورکن تازہ دفن کی گئی لاشوں کی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا ان کو فروخت کر دیتے ہیں۔ آج سے چند ہزار سال پہلے بوڑھے بزرگ خواتین کے بالوں اور ناخنوں کو سریعام پھینکنا نحوست کی علامت سمجھتے تھے۔ وہ اس بات کی سختی سے تلقین کرتے تھے کہ بال اور ناخنوں کو کسی جگہ دفن کر دینا بہتر ہے۔ ماضی میں بزرگوں کی یہ باتیں کافی اثر رکھتی تھیں، یہاں تک کہ کسائی بھی بڑی ہڈی سے گوشت صاف کرنے کے بعد پھینکنے سے پہلے اسے توڑ دیتا تھا، اور جب اس سے سوال کیا جاتا کہ آپ نے گوشت صاف کرنے کے بعد اس ہڈی کو کیوں توڑ دیا ہے، تو وہ جواباً کہتا کہ یہ میرے باپ دادا کی روایت، کیونکہ جانور کی اس بڑی ہڈی پر بھی کالا جادو بڑی آسانی سے ہوتا ہے۔ لیکن دور حاضر میں ان باتوں کا بالکل بھی کوئی غور و فکر نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی لاپرواہی بھی خواتین کے سر کے بال کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پہنچا دیتی۔ سفلی عاملوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اور انہی خواتین کے بالوں کے ذریعے وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ نقصان نہ صرف ان معصوم لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، یقیناً جس عورت کے سر کے بال اس کالے جادو میں شیطانی کام میں استعمال ہوئے ہیں، اس کو بھی اس کے اثرات ضرور ظاہر ہوتے ہوں گے۔ جن کے بال شیطانی کاموں میں استعمال ہوتے ہیں وہ تکلیف میں رہتے ہیں۔ دین اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے۔
قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کالا جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں کافر ہیں، اس کو سیکھنے اور سکھانے والا دونوں جہنمی ہیں، کیونکہ یہ بندے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور کر دیتا۔ کالا جادو کی بنیاد کیونکہ گندگی سے ہے، اس کو سیکھنے والا بھی گندا اور ناپاک حالت میں ہوتا ہے، اور اس کو سیکھنے سے پہلے وہ سب سے پہلے اپنا ایمان فروخت کرتا ہے، پھر وہ عمل کرنا پڑتا ہے جو انسان کو گناہ کی اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ اس میں دو راہ نہیں ہے۔ جادو ایک بڑی حقیقت ہے، لیکن یہ انسانیت کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اس کا توڑ بہت خطرناک ہوتا ہے، لیکن قرآنی تعلیمات کے ذریعے اس کے اثرات کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ جادو کی حقیقت قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں موجود ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا اور اس کے اثرات بھی آپ پر ظاہر ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو موعظہ دین دیا اور بتایا کہ ایک یہودی نے آپ پر کالا جادو کیا۔ وہ جادو ایک کنویں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں میں بالوں کے ساتھ 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ کو کہا کہ آپ موعظہ دین پڑھتے جائیں، گرہ کھلتی جائیں گی اور سوئیاں نکلتی جائیں گی۔ موعظہ دین ختم ہونے تک ساری گرہ کھل گئی اور سوئیاں بھی نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ٹھیک ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہوا۔ دین اسلام نے جو جادو کے توڑ کے لیے روحانی علاج بتایا ہے وہ موعظہ دین کا پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں یعنی سورۃ ناس اور سورۃ فلق کو مشترکہ طور پر موعظہ دین بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ دونوں مختلف ناموں کے ساتھ ہیں اور ان کا مفہوم مختلف ہے، لیکن ان کے درمیان اتنا گہرا اور باہمی تعلق ہے کہ ان کے مضمون ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، لیکن مشترکہ ہونے کی وجہ سے ان کو موعظہ دین بھی یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ یہ نازل بھی ایک ساتھ ہوئی ہیں، اس لیے دونوں کا مجموعی نام موعظہ دین۔ یہ دونوں صورتیں جادو اور بعض دوسرے شر سے خدا کی پناہ حاصل کرنے کی دعائیں ہیں، لیکن پورے یقین کے ساتھ اگر ان کو پڑھا جائے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ جادو ایک فریب اور اپنی ناجائز خواہشات کو شیطانی عمل کے ذریعے پورا کرنے کا آسان اور فوری راستہ ہے۔ اس راستے پر چل کر انسان دین اور دنیا دونوں گواہ بیٹھتا ہے۔ جادو کرنے والا اور کروانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور دوسروں کو تکلیف دے کر وہ وقتی راحت اور خوشی تو پا لیتا ہے، پر روز قیامت اس سے اس کا حساب لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس فتنے سے پناہ دے۔ امید کرتی ہوں کہ کالا جادو کے بارے میں جان کر آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ساتھ میں اپنی رائے بھی میرے ساتھ شیئر کرتے رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔